اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدک ونستعینک یا ذا الجود والنعم، یا ذا الفضل والکرم، یا عالم السر والہمم، یا خالق اللوح والقلم، یا رب البیت والحرم، الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی، التجلی التام والمجل الاتم، مالک الحدوث سلطان القدم، ابی العقول والنفوس والبشر، وهو علة العلل، ابی القاسم محمد وعلى ابن عمه ووارث علمه وخلیفته سید الاولیاء والوصیین امیر المؤمنین، وعلى السیدة المعصومة الجلیلہ التي هي جوهرة القدس من الكنز الخفي، بدت فابدت تالیات الأحرف وأئمة الغر بل وأبيها، سيما بقية الله الأعظم في الأرضين، روح له الفداء وأرواح العالمين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. آج کے اس عظیم دن کی مناسبت سے ہم اپنے مولا و آقا کی خدمت میں تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں اور آپ جملہ مومنین کو مبارکباد عرض کرتے ہیں۔ خدا بند عظیم نے زمین پہ لطف فرمایا اور اپنے اس خاص ولی کو اس زمین پر بھیجا لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ خدا کا احسان ہے اہل زمین پر، اور خدا بند عظیم نے آل محمد کو، سب ہستیوں کو اسی طرح سے قرار دیا تھا۔ ان کا مقام و مرتبہ خدا نے اپنے عرش میں قرار دیا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ احسان کیا اہل زمین پر کہ میں نے انہیں زمین پر بھیجا ہے، لہٰذا وہ بندگی خدا کو زمین میں لوگوں میں پیدا کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں، اور ان کا اس دنیا میں جس دن میں تشریف لائے ہیں وہ بابرکت اور باسعادت دن ہے، جیسے حضرت عیسیٰ نے اپنے لیے کہا، قرآن نے ذکر کیا، والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، مجھ پر سلام ہے اس دن جس دن میں متولد ہوا، پیدا ہوا، اور اس دن جس دن میں دنیا سے جاؤں گا، اور اس دن جس دن مجھے دوبارہ اٹھایا جائے۔ اس کا مطلب ہے ایسی ہستیوں کو جنہیں خدا اس لیے قرار دیتا ہے کہ وہ لوگوں کی ہدایت کریں، ان کا وجود لوگوں کے لیے فیض خدا کا باعث ہو، ان کا دنیا میں جس دن میں وہ دنیا میں آتے ہیں وہ دن بھی سعادت و عید ہے، اور جس دن دنیا سے جاتے ہیں وہ غم کی تاریخ ہوگی دنیا کے لیے، کیونکہ خدا نے ان کے وجود کو اس طرح سے قرار دیا ہے۔ اور ہم ایک مرتبہ، کیونکہ مومنین اتنے جمع ہیں اور آج کا یہ یوم سعید بھی ہے جنرل صاحب کے مرحومین کے لیے، خصوصاً ان کے بھائی اور ان کی زوجہ اور باقی جو مرحومین ہیں اور آپ کے مرحومین ہیں، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، خصوصاً منهم المخصوصین والمخصوصات، بفضلک و رحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔
اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ان ایام کا یہ فائدہ ہے کہ ہم جب جمع ہوتے ہیں تو ہمیں معرفت حاصل ہو ہے۔ محمد وآل محمد کی ہماری ذمہ داری ہے اور ہمارا وظیفہ ہے کہ ہم انہیں پہچانیں، چونکہ آپ کے وہ امام ہیں اور آپ کے لیے ہادی ہیں، لہذا آپ پر ان کی معرفت حاصل کرنا واجب ہے۔ ان مجالس کا اور جشن کا یہ مقصد ہے کہ ہمیں معرفت حاصل ہو جائے، اور اس کائنات میں بعد از پیغمبر امیر المومنین کی ہستی وہ ہستی ہے کہ جس کی معرفت حاصل کرنا حقیقتاً تو ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، چونکہ ان کے بارے میں پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ علی تجھے نہیں پہچانا مگر یا خدا نے یا میں نے۔ اسی طرح کسی کے لیے بھی معرفت علی حاصل کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن جو انہوں نے خود ارشاد فرمایا ہے اس سے کسی حد تک سمجھا جا سکتا ہے، عظمت علی کو احساس پیدا ہو سکتا ہے کہ علی کی عظمت کیا ہے، کہ اس ہستی کے لیے ائمہ فرماتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، فرماتے ہیں کہ علی افضل الائمہ، علی ابن ابی طالب تمام ائمہ سے افضل ہیں، وَلَهُ ثواب اعمالنا، اور ہم ائمہ کے جتنے بھی عمل ہیں سب کا ثواب علی کے لیے ہے۔ تو یہاں پتہ چلتا ہے کہ ذات علی میں وہ کچھ خصوصیات ہیں جو ائمہ طاہرین میں نہیں پائی جاتی، کہ اس طرح سے حضرت یہ اظہار فرماتے ہیں کہ علی افضل الائمہ، تمام ائمہ سے امیر المؤمنین افضل ہے۔ کسی نے کہا یا امیر المومنین، چھٹے امام کو عرض کیا کہ امیر المومنین کہہ کر کے جب خطاب کیا تو آپ نے اسے روک دیا، نما رک جاؤ، قطعاً یہ جملہ کسی اور کے لیے کلمہ نہ کہنا، خداوند عظیم نے یہ نام مقدس خاص قرار دیا ہے علی کے لیے، نہ علی سے پہلے کوئی ہو سکتا ہے نہ بعد از علی کوئی امیر المومنین ہو سکتا ہے۔ یا علی یا علی، یہ خصوصیت خداوند عظیم نے علی کی ذات کو بخشی ہے کہ اس کائنات میں کوئی بھی امیر المؤمنین۔ اسی وجہ سے جب پوچھا گیا کہ چھٹے امام سے یہ سوال ہوا کہ جب حضرت تشریف لائیں گے امام زمان روحی لہ الفدا تو ان کو کیا کہا جائے گا، فرمایا انہیں بقیت اللہ کہہ کر کے خطاب کیا جائے گا، امیر المومنین انہیں بھی نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ عظمت امیر المومنین ہے۔ خداوند عظیم نے اس زندگی، جو بھی زندگی مولا امیر کو عطا کی ہے، زندگی کے ہر لحظے میں خصوصیتیں بخشی ہیں علی کو، ہر کام علی کا خدا نے اپنے ذمہ لیا ہے، یہ میں نے کرنا ہے۔ گھر بنانا ہے، خدا کہتا ہے یہ میری ذمہ داری ہے۔ شادی کرنی ہے، خدا کہتا ہے یہ میری ذمہ داری ہے۔ مسجد میں کھلے ہوئے دروازے بند کرنے ہیں، خدا کہتا ہے یہ میرا کام ہے، نبی کا کام نہیں ہے۔ دنیا میں بھیجنا ہو، خداوند عظیم نے جس جگہ کا انتخاب کیا ہے وہ خدا کے ہاں پاکیزہ ترین جگہ اس زمین پر دو ہی جگہ تھی نا، ایک پاک پیغمبر کا گھر تھا اور دوسرا خدا کا گھر تھا۔ خدا نے کہا کہ علی کے دنیا میں آنے کے لیے میں اپنے پاکیزہ گھر کو پیش کرتا ہوں علی دنیا میں آنے۔ یہ عظمت اور یہ منزلت کسی کو بھی حاصل نہیں ہے، کیونکہ مسجد، یہ ہماری مسجدیں جو ہمارے پاس موجود ہیں یہ شبیہ کعبہ ہیں، عبادت کی جگہ بنائی گئی ہے، ہم نے خود بنائی ہے۔ کعبہ تو خدا کہتا ہے کہ میں نے بنایا ہے، وَلَقَدْ بَوَّأْنَا مَكَانَ الْبَيْتِ لِإِبْرَاهِيمَ، ہم نے تیار کیا ہے اس کعبہ کی جگہ کو ابراہیم کے لیے، اور ہم نے کہا تھا کہ یہاں پہ ایک گھر ہے ہمارا، اور ابراہیم سے کہا کہ اس کی تعمیر 9 کرو، پہلے سے تعمیر ہوا تھا، گر گیا، کہا تعمیر 9 کرو، یعنی خدا کہتا ہے اس گھر کی نقاشی ہم نے کی ہے، اس گھر کے ڈیزائن ہم نے تیار کیا ہے، ابراہیم کو کہا کہ اس ڈیزائن کے مطابق بناؤ۔ تو یہ مسجدیں جو ہم بناتے ہیں اس کا حکم یہ ہے کہ اس میں انسان نجاست کی حالت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ان مسجدوں کی یہ پاکیزگی کا عالم ہے کہ انسان اس خاص حالت میں ان مسجدوں میں بیٹھ نہیں سکتا ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، کوئی چیز رکھ نہیں سکتا ہے، کوئی چیز مسجد سے اٹھا نہیں سکتا ہے۔ اتنا احترام اور تقدس ہے مساجد کا۔ خداوند عظیم نے یہ متولد ہونا، کسی کا پیدا ہونا، اس کی تو بالکل اجازت ہی نہیں ہے، حتیٰ جو پاکیزہ ہستیاں تھیں ان کو بھی اجازت نہیں تھی۔ حضرت مریم خود طہارت کی گواہی دی ہے خداوند عظیم نے قرآن کریم کہ میں نے اس ہستی کو طہارت بخشی ہے۔
بیٹا ان کا حضرت عیسیٰ، خداوند عظیم کہتا ہے یہ میرا کلمہ ہے القاہا الی مریم، کہ جسے میں نے مریم کو عطا کیا ہے، یعنی عیسیٰ پاکیزہ کلمہ خدا ہے، مریم پاکیزہ جس کی طہارت خود خداوند عظیم نے قرار دی، رہائش بھی کہاں پہ ہے؟ خدا کے گھر میں ہے، بیت المقدس میں رہائش کی ہے، لیکن خداوند عظیم حضرت مریم کو بھی اجازت نہیں دیتا ہے کہ عیسیٰ کو دنیا میں آنا ہے تو میرے گھر میں دنیا میں آ سکتا ہے، اجازت نہیں دی ہے۔ مولا امیر کے آخری جب ساعت تھی نا، آخری گھڑیاں تھی حیات طیبہ کی، جس وقت ضربت لگ چکی تھی، اصحاب آ رہے تھے حضرت سے سوال کر رہے تھے، اور حضرت بھی ارشاد فرماتے تھے کہ آؤ مجھ سے پوچھ لو، قبل اس کی کہ یہ زبان خاموش ہو جائے، آؤ مجھ سے پوچھ لو۔ ساسا ابن سوحان عبدی آیا، اس نے سوال کیا یا امیر المؤمنین صف لنا نفسک، اپنے بارے میں کچھ ارشاد فرمایا، فرمایا نہیں ساسا، خود کہنا اچھا نہیں لگتا ہے، تم سوال کرو میں تمہیں بتاؤں۔ ساسا نے سوال کیا یا علی انت افضل ام آدم ابو البشر، انت افضل ام نوح، آپ افضل ہیں یا آدم افضل ہے، آپ افضل ہیں یا نوح افضل ہے، آپ افضل ہیں یا ابراہیم افضل ہے، آپ افضل ہیں یا موسیٰ افضل ہے، آپ افضل ہیں یا عیسیٰ افضل ہے۔ جب سوال کیا مولا امیر نے ارشاد فرمایا دیکھو ساسا، اپنی تعریف کرنا اچھی بات نہیں ہے، لیکن میں تمہیں بیان کروں گا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ زبان خاموش ہو جائے گی، پھر علی کی زبان سے تم نہیں سن سکو گے۔ میں علی تمہیں بتاتا ہوں کہ میں آدم سے بھی افضل ہوں، میں نوح سے بھی افضل ہوں، میں ابراہیم سے بھی افضل ہوں، میں موسیٰ سے بھی افضل ہوں، میں عیسیٰ سے بھی افضل ہوں۔ ہر ایک پر فضیلت کو علی بیان کرتے رہے، اور جب عیسیٰ پہ اپنی فضیلت کو بیان کیا کہ میں عیسیٰ سے کیوں افضل ہوں، فرماتے ہیں اس لیے کہ جب عیسیٰ کی ماں عیسیٰ کی ولادت کے وقت خدا سے عرض کرتی ہے کہ خدایا میری اس مشکل کو حل فرما، تو خدا جواب میں ارشاد فرماتا ہے یا مریم اخرجی من بیتی ھذا بیت العبادت لا بیت الولادت، اور مریم میرے گھر سے باہر چلی جاؤ، اس لیے کہ یہ عبادت کی جگہ ہے، یہ ولادت کی جگہ نہیں ہے۔ اور خداوند عظیم جس مریم کو اپنے گھر سے باہر نکال دیتا ہے عیسیٰ کی ولادت کے لیے، میری ماں جب بیت اللہ میں جاتی ہے طواف کرتے ہوئے، جب محسوس کرتی ہے درد کو، خداوند عظیم سے عرض کرتی ہے مستجار رکن یمانی کے پاس کھڑے ہو کر کے، خداوند عظیم سے عرض کرتی ہے کہ خداوندہ تجھے واسطہ ہے میرے جد ابراہیم کا جس نے اس گھر کو بنایا، اور اس مولود کا جو میرے شکم میں موجود ہے، میری مشکل کو حل فرما۔ میری ماں کا یہ کہنا تھا، دیوار کعبہ شک ہو جاتی ہے، میری ماں کعبہ میں داخل ہوتی ہے، خدا کی قسم ولدت فی جوف الکعبہ، میں علی کعبہ کے اندر پیدا ہوا، نہ مجھ سے پہلے کوئی ہوا ہے نہ مجھ سے بعد کوئی پیدا ہو سکے گا۔ یا علی یا علی، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی یا علی، علی 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 علی۔ خداوند عظیم نے اس طرح سے عظمتیں عطا کی ہیں کہ یہ خصوصی، اور روایت کے لحاظ سے بھی آپ کے ذہنوں میں رہنا چاہیے کہ حاکم نیشابوری نے المستدرک میں کہا وَتَوَاتَرَتِ الْأَخْبَارُ أَنَّ عَلِيًّا وُلِدَ فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ، یہ روایات متواتر ہیں، حاکم جیسا شخص کہہ رہا ہے، یہ روایات متواتر ہے کہ علی کعبہ میں پیدا ہوئے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ازالت الخفا میں حاکم کی یہی بات نقل کرتے ہیں اور اس کا جواب نہیں دیتے ہیں، اس کا مطلب ہے وہ بھی قبول کرتے ہیں کہ یہ روایات ثابت شدہ ہے کہ علی کعبہ میں پیدا ہوئے۔ یہ الگ بات ہے کہ مولا علی کی فضیلتوں کا انکار کرنے کی کوشش کی گئی، ہر کسی نے کوشش کی ہے۔ یہ جو پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے نا کہ علی کی محبت محق ہے، علی کی محبت کسوٹی ہے، ذات علی کو خداوند عظیم نے اس کائنات میں ایمان و نفاق کے لیے کسوٹی بنا کر کے بھیجا ہے۔ یہ ذات علی قرار اس طرح سے خداوند عظیم نے دی، نہ کسی تلقین کی ضرورت ہے، نہ کسی تبلیغ کی ضرورت ہے، محبت علی کے لیے، محبت علی خدا کی طرف سے دلوں میں ڈالی جاتی ہے۔ لہذا پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا، مولا علی بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم میں روایت موجود، انہ لعاہد الی النبی، خدا پاک پیغمبر نے مجھ سے یہ عہد کیا ہے کہ یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، علی آپ سے محبت نہیں کرے گا مگر وہ جو مومن ہوگا، اور بغض نہیں رکھے گا مگر جو منافق ہوگا۔ یہ کسوٹی ہے ایمان کی اور نفاق کی
کسی کا ایمان اور نفاق سمجھنا ہو صرف پاک پیغمبر کے دور تک نہیں تھا، بلکہ تاریخ، پوری تاریخ شاہد ہے کہ اگر جانچنا ہو کہ یہ مومن ہے یا منافق ہے، پیغمبر کے نام سے پتہ نہیں چلے گا، نام علی سے پتہ چلے گا۔ اس کے سامنے نام علی کرو، اگر وہ خوش ہو جائے تو وہ مومن ہے، اگر محسوس کرے تو وہ منافق ہوگا، سمجھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی یا علی۔ خداوند عظیم نے اس طرح سے قرار دیا۔ یہ محبت کسی کے کہنے سے نہیں آتی ہے اور نہ ہی کسی کے کہنے سے ختم ہوتی ہے، یہ فطرت میں قرار۔ سید ساجدین نے جو ارشاد فرمایا تھا کہ خداوند عظیم نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی، ہم آل محمد کو، اوتینا ستن وفضلنا بسبن، ہمیں 6 چیزیں عطا ہوئی ہیں اور 7 فضیلتیں عطا ہوئی ہیں۔ اوتینا العلم والحلم والسماحت والفصاحت والشجاعت والمحبت فی قلوب المؤمنین، ہمیں علم دیا گیا، حلم دیا گیا، بزرگواری دی گئی، فصاحت دی گئی، شجاعت دی گئی، اور ہمیں لوگوں کے دلوں میں محبت دی گئی ہے۔ خدا نے عطا کی ہے، یہ دل میں محبت پڑتی ہے۔ یہ حدیث ہے، معروف حدیث ہے، اصحاب کہتے تھے کہ کنا نبور اولادنا بحب علی ابن ابی طالب، ہم اپنی اولادوں کو آزمایا کرتے تھے علی کی محبت کے ذریعے سے۔ کیسے؟ کہتے ہیں جب ہمیں اپنے کسی بچے کے بارے میں شک پڑتا تھا کہ یہ ہمارا ہے یا نہیں ہے، تو ہم اس راستے پہ جا بیٹھتے تھے جس راستے سے علی کو گزرنا ہونا تھا۔ ہم اس بچے سے کہتے تھے جب علی سامنے آتے تھے، اتحب ھذا الجائی، اس آنے والے سے تم محبت کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو؟ اگر بچہ کہتا مجھے محبت ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا یہ حلال کا ہے، اور اگر کہتا مجھے محبت نہیں ہے تو پتہ چل جاتا یہ حرام کا ہے۔ اور اس بچے کو نہ کوئی ولایت علی کی تبلیغ ہوئی ہے، نہ محبت علی کی تبلیغ ہوئی ہے۔ یہاں پتہ چلتا ہے یہ فطرت ہے، خداوند عظیم نے ہر چیز جو اپنی اصل پہ باقی رہتی ہے محبت علی کے صدقے میں باقی رہتی ہے۔ خدا نے اس طرح سے قرار دیا اس کائنات کے لیے وجود امیر المؤمنین۔ کیوں نہیں خدا اہتمام کرے گا؟ یہ کوئی عام ہستی، کوئی عام فرد نہیں ہے جو دنیا میں آ رہا ہے۔ خدا نے اس ہستی کو دنیا میں بھیجا ہے کہ جس کو ایمان اور نفاق کی کسوٹی اور مہک قرار دیا ہے کہ اس کے ذریعے سے یا علی لولا انت، پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ علی اگر آپ نہ ہوتے نا، لا یعرف المنافقون من بعدی، میرے بعد منافقین کا پتہ ہی نہ چلتا۔ علی آپ کے ذریعے، یہ بڑی ایک خوبصورت بات ہے کہ مولا علی کی ولایت سے کتنا فرق پڑا ہے۔ اس کو تشبیہ دی گئی ہے بہار کے ساتھ کہ جب خزاں ہوتی ہے، جیسے آج کل کا موسم چل رہا ہے، یہ خزاں کا موسم ہے، درختوں سے پتے جھڑ جاتے ہیں اور درخت سب کے سب ایک جیسے ہیں، کوئی پتہ نہیں چلتا کہ ان میں سے پھولدار کون ہے اور خاردار کون سا درخت ہے۔ یہ پتے سب جھڑ گئے، سب درخت برابر ہو گئے۔ جب بہار آئے گی تو پتہ چل جائے گا، درختوں کے پتے نکلیں گے، کلیاں اور پھول نکلیں گی، پتہ چل جائے گا درختوں میں فرق ایک دوسرے سے بالکل صاف پتہ چل جائے گا، پھولدار کون ہے اور خاردار کون سا درخت ہے، یہ بہار سے پتہ چلتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے اصحاب بیٹھا کرتے تھے بزم پیغمبر میں اور سب برابر تھے، کوئی پتہ نہیں چلتا تھا مومن کون ہے منافق کون ہے۔ ادھر ولایت علی کا اعلان ہوا، پتہ چل گیا مومن کون ہے اور منافق کون ہے۔ خدا نے اس ہستی کو کائنات میں اس لیے بھیجا ہے تاکہ ایمان پہچانا جا سکے، تاکہ ایمان کو کسوٹی پہ پرکھا جا سکے کہ مومن کون ہے منافق کون ہے۔ یہی وجہ ہے خدا نے اتنا اہتمام کیا کہ علی تشریف لاتے ہیں کعبہ میں، اور دیوار کعبہ شاہ کو یہ دروازے سے بی بی نہیں گئی ہے، ادھر دروازہ ہے اور اس کی بالکل پشت پہ دروازہ اور حجر اسود کی جو جگہ ہے چھوٹی سی جگہ ہے، اس کو کہتے ہیں حتیم۔ دروازہ کعبہ اور حجر اسود، اس کے بیچ میں اتنی سی جگہ ہے، اسے کہتے ہیں حتیم۔ بالکل اس کی پشت کے اوپر رکن یمانی ہے نکر، اس رکن یمانی کے ساتھ اتنی ہی جگہ ہے، اسے کہتے ہیں مستجار۔ مستجار کا مطلب ہے جہاں پہ پناہ لی جاتی ہے
اور فرشتے جبرائیل جیسی ہستی بھی وہیں پہ آ کر کے خداوند عظیم سے دعا کرتی ہے. یہاں پر بھی تھی. اور کب؟ وہی ماہ رجب میں، کہ عرب جو جاہلیت والے تھے جب حج کے مہینوں میں عمرہ نہیں کر سکتے تھے، حج نہیں کر سکتے تھے، تو رجب میں عمرہ کیا کرتے تھے. رجب گویا کہ ان کے لیے عمرے کا مہینہ تھا. اور اس رجب میں لوگوں کی اس بھیڑ میں خداوند عظیم نے یہ اپنا معجزہ دکھایا ہے. اور پھر دیوار کو شق کیا ہے. دروازے کی طرف سے بھی نہیں گئی ہے، اس لیے کہ دروازے کی طرف سے چلی جاتی تو یہی کہا جاتا کہ خود اپنی مرضی سے دروازے سے گئی ہے. خداوند عظیم نے دیوار کعبہ کو شق کیا ہے تاکہ بتائے خدا لوگوں کو کہ یہ علی کی ماں جو کعبہ میں آئی ہے یہ اپنی مرضی سے نہیں آئی ہے، ہماری مرضی سے بلائی گئی ہے. علی کی شہنشاہی ہے، علی کی بادشاہی ہے، نوا کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا. خداوند عظیم نے نام قرار دیا تو اپنے نام کے ساتھ. پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ میں جس وقت شب معراج گیا، میں عرش الہی میں عرش خدا کے سامنے جب کھڑا ہوا، خدا نے مجھے خطاب کیا، یا احمد قد اطلعت علی الارض اطلاعا فاخترتک منها. میں نے زمین پر نظر کی، پوری زمین میں سے میں نے تیرا انتخاب کیا ہے. وجعلتک نبیا، میں نے تجھے نبی بنایا ہے. وشققت لک اسما من اسمائی، اور تیرے لیے میں نے اپنے ناموں میں سے ایک نام کا انتخاب کیا ہے. فانا المحمود وانت محمد، میں محمود ہوں جس کی حمد کی جاتی ہے، اور تو محمد ہے جس کی بہت زیادہ حمد کی جاتی ہے. ثم اطلعت علی الارض اطلاعا ثانیۃ، پھر میں نے زمین پر دوسری نظر کی. فاخترت منها علیا، اور زمین سے میں نے علی کا انتخاب کیا ہے. وجعلتہ وصیک وخلیفتک وزوج کریمتک، میں نے علی کو تیرا خلیفہ بنایا، تیرا وصی بنایا، تیری بیٹی کا شوہر بنایا. وشققت له اسما من اسمائی فانا العلی الاعلی وهو علی، اور علی کے لیے نام میں نے اپنے ناموں میں سے ایک کا انتخاب کیا. میں علی اعلی ہوں اور وہ علی ہے جسے میں نے نام علی قرار دیا ہے. علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، نعرہ حیدری، یا علی یا علی. نام خداوند عظیم نے وہ قرار دیا. یہ خدا کے صفات ہیں. شیخ صدوق نے التوحید میں ذکر کیا ہے کہ خدا نے اپنے لیے خود یہ نام اختیار کیا. جو صفات ہیں خدا کی، یہ خدا نے خود اپنے لیے قرار دی ہیں تاکہ لوگ پہچان سکیں. خدا کو پہچانا جاتا ہے صفات کے ذریعے سے. ہم جو خدا کو پہچانتے ہیں ان کی اسی صفات کے ذریعے سے پہچانتے ہیں. لہذا خدا نے اپنے لیے صفاتی نام اختیار کیے. سب سے پہلے جو نام خدا نے اختیار کیا نا وہ العلی العظیم ہے. یہی نام ہے جو خدا نے اپنے لیے انتخاب کیا سب سے پہلے، اور یہی نام ہے جو علی کے لیے قرار دیا. یہ کیا خصوصیت تھی کہ جو سب سے پہلے اپنے لیے صفت کا انتخاب کیا خدا نے، العلی العظیم، وہی نام علی کے لیے انتخاب کیا ہے خداوند عظیم نے کہ یہ خدا کی عظمتوں کا ترجمان ہوگا زمین کے اوپر. ہر عظمت ذات علی پہ آ کر کے ختم ہو جائے گی. ہم علی کو کیسے پہچانیں؟ صفات کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے. کسی نے خلیل ابن احمد سے کہا تھا کہ خلیل صف لنا علی، خلیل علی کے بارے میں کچھ کہوں. خلیل ابن احمد نے کہا کہ میں علی کے بارے میں کیا کہوں، جس کے فضائل کو دوستوں نے چھپایا خوف کی وجہ سے، دشمنوں نے چھپایا حسد کی وجہ سے. یہ دو طرح کے چھپانے کے باوجود اتنی فضیلتیں ہیں علی کی کہ مشرق و مغرب فضائل علی سے پر نظر آتے ہیں. ایک ایک فضیلت علی کی ایسی ہے کہ پوری کائنات کے اوپر عظیم اور بزرگ و برتر نظر آتے ہیں علی ہر فضیلت کے لحاظ سے. قدرت کو دیکھے علی تو قدرت الہی کے ترجمان ہے. خود ارشاد فرمایا، شیخ صدوق نے الامالی میں اس روایت کو نقل کیا، باب خیبر کو جب مولا علی نے اکھیڑا تھا، یہ کسی کے لیے ممکن نہیں تھا سوائے علی کے. کسی اور کے لیے یہ ممکن نہیں تھا باب خیبر کو اکھیڑنا. وہ چونکہ چٹان تھی پتھر کی بہت بڑی، جسے کاٹ کر دروازہ بنایا گیا تھا، وہ ہلا ہی نہیں سکتے تھے. جب حضرت نے پھینکا تھا تو 40 اصحاب نے کوشش کی تھی اس دروازے کو اپنی جگہ سے ہلانے کی، ہلا نہیں سکے تھے. پوچھا گیا یا علی یہ اتنا بھاری دروازہ، اور مولا علی نے بالکل ایک ہاتھ سے اکھیڑا تھا، اور ایک ہاتھ سے اکھیڑنے کے بعد اس کو ڈھال بنا کر کے قلعے کے اندر داخل ہو گئے تھے علی.
یہ انتہا ہے قدرت کی، انسان تصور نہیں کر سکتا کہ کتنی عظیم قدرت کا مظاہرہ کیا تھا علی نے خیبر کو فتح کرنے کے لیے۔ جب پوچھا گیا علی یہ آپ کی غذا جو آپ کھاتے ہیں وہ تو ہمارے سامنے ہے، اور یہ باب خیبر جیسے 40 بندے ہلا نہیں سکتے، آپ نے ایک ہاتھ سے اکھیڑا اور پھر فتترس بیدہ، صحیح تاریخ تبری اور مسلم کامل وغیرہ میں یہ لفظ ہے، فتترس بیدہ، علی نے اس دروازے کو ڈھال بنا لی، اپنے ہاتھ میں پکڑا اور قلعے کے اندر داخل ہوتے چلے گئے۔ علی فتح ہو گیا قلعہ، اس کے بعد دروازے کو ایسے پھینکا تھا علی نے اپنے پیچھے، 70 قدم دور جا کر کے گرا، اصحاب نے کوشش کی ہلانے کی، نہ ہلا سکے۔ جب علی سے پوچھا یا علی اتنا بھاری دروازہ آپ نے کیسے اکھیڑ لیا جبکہ آپ کی غذا بالکل سادہ ہے اور جو کھاتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا واللہ ما قلعت باب خیبر بقوت جسمانیہ ولا حرکت غذائیہ، خدا کی قسم علی نے دروازہ خیبر کو جسمانی قوت سے نہیں اکھیڑا ہے، ولیکن بقوت ربانیہ ونفس بنور ربہا مضیہ، اور ربانی قوت جو خدا نے عطا کی ہے اور وہ روح علی جو رب کے نور سے روشن ہے، اسے میں نے اکھیڑا ہے باب خیبر۔ یہ عظمت علی ہے، یہ معرفت علی ہے کہ خداوند عظیم نے اس جسم مقدس میں کیا کچھ قرار دیا تھا، یہ قوت علی ہے۔ اور علم علی، پیغمبر نے فرمایا نا مدینۃ العلم و علی بابہ، انا مدینۃ دار الحکمت و علی بابہ۔ علم اور حکمت دو ہی تو چیزیں ہیں انسانیت کی پہچان کے لیے۔ فرمایا میں ہوں گھر حکمت کا، میں ہوں گھر علم کا، اور اس کا دروازہ علی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علی نے پہلے دن جو کلمہ ارشاد فرمایا تھا تخت خلافت پہ بیٹھ کر، پہلا جملہ ہی یہی تھا کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، او علی سے سوال کرو جو بھی سوال کرنا، فلا انا بطرق السماء اعلم منی بطرق الارض، علی آسمان کے راستے برابر جانتا ہے جیسے زمین کے راستے جانتا ہے۔ یہ عالم ظاہر نہیں فتایا علی نے کہ یہ جو عالم ملک تمہیں نظر آ رہا ہے اس کے راستوں کی بات نہیں کی ہے علی نے، فرمایا وہ عالم سما جس سے خداوند عظیم فرماتا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، آسمان میں تمہارا رزق قرار دیا گیا اور جو تم سے وعدے کیے گئے وہ آسمان، یہ آسمان نہیں ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، وہ عالم ملکوت ہے، یہ عالم شہادت ہے، وہ عالم ملکوت ہے۔ علی فرماتے ہیں کہ میں عالم شہادت کو بھی برابر جانتا ہوں اور عالم ملکوت کو بھی برابر جانتا ہوں۔ یہ ہے علم علی۔ وہاں پہ پہلا اعلان یہی کیا، لوگوں نے سوال کیے تھے، تاریخوں میں یہ حدیثوں میں کتابوں میں موجود، بڑے بڑے عجیب سوال کیے گئے تھے علی سے، جب مولا علی نے یہ ارشاد او مجھ سے پوچھو۔ پھر دوسرا جملہ ارشاد فرمایا فسالونی عن القرآن، او مجھ سے قرآن کے بارے میں پوچھو، ما من آیت نزلت الا وانا عالم بہا، کوئی آیت بھی نازل نہیں ہوئی مگر علی اس کو سب سے زیادہ جانتے ہیں، من مکیہا و مدنیہا و ناسخہا و منسوخہا و تنزیلہا و تعویلہا، مکہ کے نازل ہوئی ہے یا مدینہ میں، ناسخ ہے یا منسوخ ہے، تنزیل ہے یا تعویل ہے، علی سب سے زیادہ قرآن کا علم رکھتا ہے، آؤ مجھ سے پوچھو۔ یہ کیسے علی کو پتہ چلا؟ قرآن کا علم علی کو کیسے ہوا؟ یہ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، خلیفہ دوم کی ابھی تازہ تازہ بیعت ہوئی تھی، وہ تشریف فرما تھے اور ایک یہودی آیا، اس نے کہا کہ میں یہودی ہوں اور تحقیق کر رہا ہوں، اگر مجھے حقانیت اسلام میں نظر آئے تو میں اسلام قبول کر لوں گا، میرا ایک آپ سے سوال ہے۔ کہا پوچھو۔ کہا میرا سوال یہ ہے کہ تم نبی کے بعد کتاب نبی اور امر نبی کو سب سے زیادہ جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو؟ وسیع جو بیٹھے ہو، جگہ جو پاک پیغمبر کے اوپر بیٹھے ہو، تم جانتے ہو؟ اس نے کہا تمہیں مسئلہ کیا ہے، تم بات کرو جو پوچھنا چاہتے ہو۔ کہا نہیں، میں نے اپنے جد ہارون کی نسل میں سے تھا، میں نے اپنے جد ہارون کی کتابوں میں یہ پڑھا ہے جو حضرت موسیٰ نے لکھوایا تھا اور ہارون نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے کہ جو نبی کا جانشین ہوتا ہے، جو نبی کا وصی ہوتا ہے، وہ نبی کے بعد سب سے زیادہ علم رکھتا ہے کتاب نبی کے بارے میں، سب سے زیادہ علم رکھتا ہے رسالت نبی کے بارے میں۔ تم علم رکھتے ہو سب سے زیادہ؟ کہا نہیں، میں نہیں رکھتا ہوں۔ اگر تمہیں یہ علم چاہیے علیک بذالک الفتح، مسجد میں وہ جو جوان بیٹھا ہے نا اس کے پاس چلے جاؤ۔ اس نے کہا وہ کون ہے؟ کہا انہ ابن ام الرسول زوج ابنتہ و ابو ابنہ، انہ علی ابن ابی طالب،
یہ رسول کے چچا کا بیٹا ہے، رسول کی بیٹی کا شوہر ہے، رسول کے بیٹوں کا باپ ہے، یہ علی ہے، جاؤ اس سے پوچھو جو تم پوچھنا چاہتے ہو۔ وہ یہودی نے آ کے مولا سے بات کی کہ آپ کے بارے میں یہ کہا گیا، فرمایا ایسا ہی ہے جیسا وہ کہہ رہے ہیں، تم جو پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے پوچھو، میں علی تمہیں بیان کروں گا۔ اس طرح سے علم علی ہے۔ تربیت کے لحاظ سے دیکھو اس دور میں لوگوں کو کیا تربیت میسر تھی، اسلام اعلان نہیں ہوا تھا، سب مشرک خانوادے تھے، صرف موحد اور الہی خانوادہ صرف پیغمبر کا تھا، یعنی اجداد پیغمبر کا، باقی تو سب مشرک تھے۔ سب کو کیا تربیت میسر ہوئی؟ جو گودیں میسر ہوئی ہیں مشرکین کی ہوئی، ان کی تربیت کرنے والے مشرک جو زندگی شرک میں بسر کر رہے ہیں، ان کی تربیت انہوں نے کی ہے۔ اس جیسے ماحول میں خداوند عظیم علی کی تربیت کے لیے پیغمبر کی گود مہیا کرتا ہے، کیونکہ علی جب دنیا میں آتے ہیں نہ ہی علی نے آنکھیں کھولی نہ ہی علی نے غذا لی۔ پاک پیغمبر تشریف لائے، ابھی نبوت کا اعلان تو نہیں کیا، جب تشریف لائے تو بی بی فاطمہ بنت اسد نے کہا کہ آپ کا بھائی نہ آنکھیں کھول رہا ہے نہ غذا لے رہا ہے۔ پاک پیغمبر نے اپنے ہاتھوں پہ لیا، جب علی آئے نا پیغمبر کے ہاتھوں پہ تو علی نے آنکھیں کھولی، پہلی نظر کی ہے تو چہرہ پیغمبر پہ کی ہے۔ پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا خصصتنی بالنظر خصصتک بالعلم، علی تو نے مجھے خصوصیت بخشی ہے کہ پہلی نظر میرے چہرے پہ کی ہے، میں تمہیں علم کی خصوصیت عطا کرتا ہوں۔ علم میرا ہوگا، دروازہ علی ہوگا۔ اور اس کے بعد پہلی غذا جو لی ہے لعاب دہن پیغمبر سے لی، اور پھر مسلسل لعاب دہن پیغمبر سے علی کی تربیت ہونے لگی۔ ماں کو کہتے تھے کہ اجعل بعدہ قرب فراشی، علی کا گہوارہ میرے بستر کے پاس لگایا کر۔ اب تربیت پیغمبر کر رہے ہیں، ہر لہجہ میں پیغمبر گہوارے میں لٹاتے، گہوارہ ہلاتے، لوہریاں دیا کرتے تھے۔ وہ لوہریاں بھی لکھی ہوئی ہیں، پیغمبر کیا لوہریاں سنایا کرتے تھے علی کو۔ اس کے بعد بستر پہ لے جاتے تھے، اپنے بستر میں سال لٹاتے تھے۔ خطبہ قاسیہ میں علی نے فرمایا ہے میرا بچپن کیسا گزرا ہے۔ اس دور میں کسی میں جرت نہیں تھی اپنا ماضی بیان کرنے کی کہ میرا ماضی کیسا رہا ہے۔ علی نے خطبہ قاسیہ میں بیان کیا ہے کہ میرا ماضی کیسا تھا، میرا بچپن کیسا تھا۔ مجھے پاک پیغمبر بستر میں اپنے پاس لٹایا کرتے تھے۔ 3 کام علی نے فرمائے، فرماتے ہیں کہ کانا یمسنی جسدہ، اپنا جسم میرے جسم کے ساتھ مس کرتے تھے، ملتے تھے اپنے جسم کو میرے جسم کے ساتھ۔ یشمنی عرفہ، اپنی خوشبو مجھے سنگھایا کرتے تھے۔ کانا یمغض الشیء ثم یلقمنی، لقمہ کھانے کی جب میری عمر ہوئی نا تو پہلے خود چبایا کرتے تھے پھر مجھے کھلایا کرتے تھے۔ اتنی پاکیزہ تربیت کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ آج کہا جاتا ہے فلاں فلاں علی سے افضل ہے، 2 ہی باتیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ پاک پیغمبر کی تربیت میں کوئی کمی رہے، کیونکہ علی تو پہلے دن پاک پیغمبر کے پاس آ گئے۔ پاک پیغمبر نے علی کی پاکیزہ تربیت کی، اپنے لعاب دہن سے خود لقمے چبا چبا کے علی کو پالا ہے پاک پیغمبر نے۔ باقی جس کی بھی تربیت ہوئی ہے کسی مسلمان نے تربیت نہیں کی، سب تربیتیں مشرکین کی تربیت۔ کیا کمی رہ گئی تھی پاک پیغمبر کی تربیت میں کہ فلاں فلاں علی سے افضل ہو جائے؟ کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ جس ہستی کے علم کا یہ معیار ہو کہ سب اعتراف کرتے ہیں کہ علی کا علم ہم سے زیادہ ہے، بار بار، ایک بار بھی نہیں، بار بار اعتراف کیا گیا کہ اگر علی کا علم نہ ہوتا، علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ کوئی ایسی خدا مشکل پیش نہ آئے کہ جس میں ابوالحسن موجود نہ ہو۔ چھوٹی سی بات ہے، آپ دیکھیے علی کو خداوند عظیم نے اس کائنات میں پاک پیغمبر کا مکمل ترجمان بنا کر کے بھیجا۔ چھوٹی سی بات ہے، پاک پیغمبر کے بعد پاک پیغمبر کے وعدے تھے، لوگوں سے پاک پیغمبر نے وعدہ کیا ہوا تھا، وہ ادا کرنا ہے۔ پاک پیغمبر دنیا سے چلے گا، کون ادا کرے گا وعدہ ہے پیغمبر؟ پاک پیغمبر نے کچھ قرضے لیے ہوئے تھے، وہ کون ادا کرے گا بعد پیغمبر؟ اب ایک دن اعلان ہو گیا، حضرت ابوبکر تخت پہ بیٹھے ہیں، بحرین سے کھجوریں آ گئی۔ جب آتا تھا خراج تو کہا جاتا تھا بھائی جس کا جو حق ہے آ کے وصول کر۔ تو حضرت ابوبکر نے اعلان کیا کہ یہ خراج آ گیا ہے، جس سے پاک پیغمبر نے کوئی وعدہ کیا ہے وہ کھڑا ہو جائے، میں اس وعدہ کو پورا کروں گا۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے،
اس نے کہا کہ ان رسول اللہ وعدنی ان یؤتینی ثلاثہ حسیات من التمر، کہ پاک پیغمبر نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ 3 مشت بھر کھجوریں مجھے عطا کریں گے۔ جب یہ کھجوریں آئیں گی، پاک پیغمبر نے وعدہ کیا تھا کہ مجھے عطا کریں گے۔ انہوں نے کہا بالکل درست، تم صحابی، تم جھوٹ نہیں کہہ سکتے، پاک پیغمبر نے تم سے وعدہ کیا ہوگا، ہم تمہیں عطا کریں گے۔ مشکل یہ ہے کہ یہ پاک پیغمبر کی مشت کی بات ہو رہی ہے، ہماری مشتوں کی بات نہیں ہو رہی کہ ہم کف بھر کر کے دیں گے، یہ پیغمبر کی کف کی بات ہو رہی، پیغمبر کی ہتھیلی بھر پیغمبر کی ہونی چاہیے۔ اب اگر ہم زیادہ دیں گے تو بیت المال سے دے نہیں سکتے، اگر کم دیں گے تو تمہارا حق ختم ہوگا، غصب ہوگا۔ اس مشکل کا کیا حل کیا جائے؟ حضرت ابوبکر نے کہا علی کو بلاؤ، علی سے کہو کہ اسے عطا کرے۔ علی تشریف لائے، کہا کہ اس سے رسول خدا نے وعدہ کیا تھا 3 مشت کھجوریں دینے کا، علی آپ 3 مشتیں بھری اور اس کو عطا کریے۔ مولا علی نے 1 مشت بھری دی، کہا گیا گنو، کہا گنی تو 60 کھجوریں تھیں۔ دوسری مشت بھری، گنی گئی تو 60 کھجوریں تھیں۔ تیسری مشت بھری، گنی تو 60 کھجوریں تھیں۔ ابن عساکر نے تاریخ مدینہ دمشق میں اس حدیث کو نقل کیا۔ حضرت ابوبکر کہتے ہیں صدق اللہ و رسولہ، اللہ اور رسول نے سچ فرمایا۔ پوچھا کیا فرمایا ہے؟ کہا کہ جس وقت میں اور رسول خدا غار سے باہر نکلے مدینہ جانے کے لیے، بغیر تمہید کے پیغمبر نے مجھے کہا تھا یا ابا بکر ان کفی و کف علی فی العدل سواء، میری ہتھیلی اور علی کی ہتھیلی عدل میں برابر رہا کرتی ہے۔ عدالت میں میری اور علی کی ہتھیلی برابر رہا کرتی ہے۔ علی تو اس طرح سے ہے، ظاہری لحاظ سے بھی مکمل پیغمبر کے مشابہ تھے، باطنی لحاظ سے تو قرآن نے کہا ہے روح پیغمبر، ظاہری طور پر بھی مکمل پیغمبر کے مشابہ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب سلمان سے کہا گیا کہ سلمان پوچھو پیغمبر سے آپ کا وصی کون ہے، تو سلمان آ گئے، آ کر کے پوچھا۔ موجم کبیر طبرانی میں یہ روایت کہ من وصیوں کا یا رسول اللہ، لکل نبی وصی، ہر نبی کا وصی ہے اور آپ کا کون وصی ہے؟ آپ نے اس وقت جواب نہیں دیا، چلے گئے۔ بعد میں جب تشریف لائے تو سلمان کو بلایا، سلمان جلدی آؤ۔ سلمان کہتے ہیں فسرات تو میں دوڑ کر گیا حضرت کی خدمت، جی فرمائیں۔ آپ نے کہا کہ سلمان تم نے پوچھا تھا کہ میرا وصی کون ہے، میں تم سے سوال کرتا ہوں من کانا وصی موسیٰ، موسیٰ کا وصی کون تھا؟ سلمان نے عرض کیا یوشع بن نون، یا رسول اللہ یوشع موسیٰ کے وصی تھے۔ دوسرا سوال کیا لیما، کیوں یوشع کیوں، باقی کیوں نہیں؟ فرمایا لأنہ کان اعلمہم، اس لیے کہ موسیٰ کے بعد سب سے زیادہ علم یوشع کو حاصل تھا، اس لیے یوشع وصی تھا۔ یہاں پہ پاک پیغمبر نے جو جواب میں ارشاد فرمایا، صرف یہ نہیں کہا کہ میرا وصی علی ہے، فرمایا ان وصی و خلیفتی و خیر من اترک بعدی و قاضی دیونی و منجز عداتی، میرا وصی، میرا خلیفہ اور میرے بعد سب سے بہتر، میرے قرضوں کو ادا کرنے والا، میرے وعدوں کو پورا کرنے والا علی ابن ابی طالب ہے میرے یا علی یا علی۔ لہذا تربیت کے لیے خداوند عظیم نے پیغمبر جیسی ہستی کی ذمہ داری لگائی ہے کہ آپ علی کی تربیت کریں۔ بعید نہیں ہے کہ خداوند عظیم نے پیغمبر سے یہ کہا بھی ہو کہ میں جیسا رسول چاہتا تھا نا، میں نے آپ کی ویسے تربیت کی، کیونکہ پیغمبر اس کائنات میں وہ واحد ہستی ہے جس کی تربیت خدا نے خود کی ہے۔ پیغمبر نے ارشاد فرمایا ان اللہ ادبنی فاحسن ادبی، خدا نے خود میری تربیت کی ہے اور بہترین تربیت کی ہے خدا نے۔ یہ واحد ہستی اس کائنات کی جس کی تربیت خدا نے کی ہے، تب تو خدا راضی ہوا نا پیغمبر پر ہر لحاظ سے۔ انک لعلی خلق عظیم، میرے نبی تو بالکل ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں۔ خدا کسی بندے پہ راضی ہو جائے یہ بہت مشکل ہے، بندہ کتنی محنت کر سکتا ہے، اس کی ذات کی کتنی عبادت کر سکتا ہے کہ خدا راضی ہو جائے۔ ہر نبی کو کہتا رہا عبادت کرو اور عبادت کرو اور عبادت کرو، لیکن پیغمبر کو خدا نے فرمایا کہ زیادہ عبادت نہ کیا، آپ کے قدم سوج جاتے ہیں، آپ کم عبادت کیا کریں۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، میرے نبی ساری رات کھڑے ہونے کی کیا ضرورت ہے، آدھی رات یا تھوڑا کم زیاد کر لیا کرو، اتنی عبادت کافی ہے میرے نبی۔ یہ پیغمبر کی ذات گرامی ہے کہ خداوند عظیم انہیں ارشاد فرماتا ہے
کہ آپ کم عبادت کیا کرو. یعنی ایسا کامل بندہ جو ہے وہ تصور کرنا ممکن نہیں ہے کہ خدا اس کی بندگی پہ اس طرح سے راضی ہو جائے کہ میرے نبی تو بالکل ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں. بندے کو بالآخر کمال کی ضرورت ہے، اور کمال کرو اور کمال حاصل کرو، لیکن یہ ہستی ہے کہ خدا کہتا ہے نا بالکل تو کامل طریقہ جیسا میں چاہتا تھا نا تو بالکل ویسا ہے. گویا کہ خدا نے کہا ہوگا کہ میں جیسا ختم الرسول چاہتا تھا نا میں نے تیری تربیت ویسی کی ہے اے میرے رسول. یہ علی آپ کے ہاتھوں میں نے عطا کر دیا ہے، جیسا جانشین چاہتا ہے علی کی ویسی تربیت کر لے. اور پھر پاک پیغمبر نے جو علی کی تربیت کی ہے ہر لحاظ سے، پاک پیغمبر نے ہر پہلو علی کا مسلسل اپنے ساتھ رکھا ہے. خود ناجر البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کانا یرفع لکل یوم علما من اخلاقی، ہر روز میرے لیے پیغمبر اپنے اخلاق کے علم نصب کیا کرتے تھے اور مجھے اتباع کا حکم دیا کرتے تھے. اتنی نظارت، اس طرح سے تربیت، وہ بھی اس ہستی کی جو نور ہونے میں پیغمبر کے ساتھ ہمراہ تھا. خلقت و نورانیت میں تو ایک ہی نور تھا. پاک پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں الناس من شجر شتى وانا وعلی من نور واحد، لوگ جو ہے مختلف درختوں سے ہے لیکن میں اور علی ایک ہی نور ہے. ہمیں خداوند عظیم نے ایک نور خلق کیا ہے، تو اس منزل میں تو ایک ہی نور تھے. اس کے باوجود اس دنیا میں پاک پیغمبر نے خود تربیت کی ہے علی کی. اس لیے تو جب پروان چڑھایا ہے پاک پیغمبر نے تو ہر میدان میں علی نظر آتے ہیں. جب تک خداوند عظیم نے بندوبست نہیں کر لیا تھا نا علی کا، تب تک پاک پیغمبر کو اجازت نہیں ملی تھی نبوت کا اعلان کرنے کا. نبی تو کب کے تھے، ان تو نبی و آدم و بین الماء والطین، لیکن اجازت کب ملی؟ جب بندوبست ہو گیا. علی آ گئے، اب آپ اعلان کر سکتے ہیں، اس لیے کہ جو آپ کا مددگار ہے، آپ کا ساتھی ہے، آپ کا دست و بازو ہے، وہ آ گیا ہے. اسلام کو جس کی ضرورت تھی وہ آ گیا ہے 13 رجب کو. اب آپ جب 10 سال کے علی ہو جاتے ہیں، پیغمبر کو اجازت ملتی ہے، اب آپ اعلان کریے، اس لیے کہ بندوبست ہو گیا ہے. آپ کے بعد اس دین کو سنبھالنے والا دنیا میں آ چکا ہے. یہی وجہ ہے کہ مولا علی کا جس دن پیغمبر کی نبوت کا اعلان ہوتا ہے، وہاں پہ فرمایا تھا شیطان مایوس ہو گیا آج اپنی عبادت سے، چونکہ نبوت کا اعلان ہو گیا ہے. اور جس دن علی کی ولایت کا اعلان ہوا، فرمایا الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے. علی کی ولایت کا اعلان ہو گیا. لہٰذا خداوند عظیم نے اس ہستی کو اس طرح سے ہر صفت کے لحاظ سے، کوئی نظیر نہیں ہے، کوئی مثال نہیں ہے، پوری کائنات میں صفات چھپائی گئی حسد کے لحاظ سے یا خوف کے لحاظ. اتنا مولا علی کے حوالے سے بنو امیہ نے شدت کا مظاہرہ کیا کہ کسی کا نام علی نہیں رکھا جا سکتا تھا تاکہ نام علی لیا نہ جا سکے. کسی کو اجازت نہیں تھی کہ مولا علی کی کوئی فضیلت بھی بیان کر سکے. اتنا لمبا عرصہ 40 ہجری سے شروع ہوئی منحوس حکومت اور 132 ہجری تک یہ رہی. یہ پورا سارا عرصہ مولا علی کی دشمنی میں گزرا ہے. لوگوں کو قتل کیا گیا صرف اس وجہ سے کہ علی کے فضائل کہتے ہیں. لوگوں کو قتل کیا گیا صرف اس لیے کہ نام علی تھا. اتنی پابندی، اتنا ظلم ہوا. اور پھر محدثین نے علی کے القاب چرانے کی کوشش کی. جو بھی فضیلت علی کی تھی وہ دوسروں کے لیے ذکر کی گئی. یہی ایک بڑی مشہور فضیلت ہے صدیق ہونا. یہ خداوند عظیم نے مولا علی کو ایک خاص عظمت بخشی ہے، صدیق اکبر. اس کائنات میں صرف اور صرف علی ابن ابی طالب اور کوئی صدیق اکبر نہیں. متعدد حدیث کی کتب میں، سنن ابن ماجہ میں موجود ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، معجم کبیر میں ہے، مجمع زوائد حیثمی میں ہے کہ علی کو پاک پیغمبر نے فرمایا ہے کہ علی صدیق اکبر ہے. اور خود بھی وعدہ کیا ہے انا صدیق الاکبر لا یقولها بعدی، اگلا لفظ نہیں بولتا، میں صدیق اکبر ہوں، میرے بعد کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکے. جو بھی دعویٰ کرے گا اس میں یہ صفت پائی جاتی. یہ مولا علی نے کہا. پاک پیغمبر نے فرمایا الصدیقون ثلاثۃ، نبیوں کے بعد صدیق 3 ہستیاں جو نبی نہیں ہے لیکن صدیق ہے. مومن آل فرعون حزقیل، مومن آل یاسین یوسف النجار، اور علی ابن ابی طالب وهو افضلهم.
ان تینوں میں سے افضل صدیق علی ابن ابی طالب ہے۔ خدا بند عظیم، یہ حدیث صحیح ہے، معصومین سے یہ حدیث مروی، حدیث صحیح۔ امام فرماتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج، ارشاد فرماتے ہیں کہ قد کان فی علی سنت الف نبی، علی میں 1000 نبی کی صفات پائی جاتی ہے۔ ایک نبی بننا کتنا مشکل ہے، کیونکہ 2 پہلو ہوتے ہیں ذات نبی میں، ہر شخص نبی نہیں بن سکتا ہے۔ نبی وہ بنتا ہے کہ جس کا جو باطنی پہلو ہے وہ اس قابل ہو کہ خدا سے وحی کو لے سکے، یہ ہر شخص نہیں بن سکتا ہے۔ نبی جو ہے وہ اتنے انسانوں میں سے ایک کامل ترین ہستی کا انتخاب ہوتا ہے جسے خداوند عظیم کامل و پاکیزہ بناتا ہے، اسے نبی قرار دیتا ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ 1000 نبی کی صفات علی میں پائی جاتی ہے۔ امام فرماتے ہیں، معصوم فرماتے ہیں، قد کان فی علی سنت الف نبی، 1000 نبی کی صفات۔ کون سی صفات؟ عام صفات نہیں، جو ہر نبی کی ذات کا خلاصہ صفت شمار ہوتی ہے، وہ 1000 نبیوں کی صفات جمع ہو وہ علی میں پائی جاتی ہے۔ اب عظمت علی کا اندازہ کریں۔ اسی وجہ سے پاک پیغمبر نے یہ ارشاد فرمایا، من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ، جو آدم کو اس کے علم میں دیکھنا چاہتا ہے، جو نوح کو اس کے فہم میں دیکھنا چاہتا ہے، جو ابراہیم کو اس کے حلم میں دیکھنا چاہتا ہے، جو موسیٰ کو اس کی ہیبت میں دیکھنا چاہتا ہے، جو عیسیٰ کو اس کی عبودیت میں دیکھنا چاہتا ہے، زہد میں دیکھنا چاہتا ہے، فَلْيَنظُرْ إِلَىٰ عَلِيِّ ابْنِ أَبِي طالب، وہ علی کو دیکھے، سارے نبیوں کی صفات اسے نظر آ جائیں گی سارے۔ یا علی یا علی، یہ ذات علی ہے جس کی صفات ابھی تو بیان ہی نہیں سکی کائنات، پاک پیغمبر خود نہیں بیان کر سکتے۔ یہ روایت معجم کبیر طبرانی میں ہے کہ غزوہ ذات السلاسل سے واپسی پہ پاک پیغمبر گئے تھے مولا علی کے استقبال کے لیے، بہت بڑی فتح تھی۔ یہ جو غزوہ ذات السلاسل ہے یہ خیبر کے بعد دوسری بڑی فتح تھی اسلام کو، اس میں خیبر ہی کی طرح مال غنیمت حاصل ہوا تھا بدست علی۔ ہر جنگ میں یہی ہوا کہ علی بھیجے گئے۔ اس سے پہلے پاک پیغمبر نے موقع دیا، ہر کسی کو موقع دیا تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں موقع ہی نہیں مل سکا۔ علی نے جلدی کی جلدی جانے۔ جنگ خیبر میں آپ سنتے ہیں 39 دن تک افراد جاتے رہے، فتح نہ ہوئی، حکم ہوا علی کو بھیجو، اگر فتح چاہتے ہیں تو علی کو بھیجو۔ خندق میں عمرو بن عبد ود آ جاتا ہے، وہ پکارتا ہے کوئی آئے میرے مقابل میں جو شہید ہونا چاہتا ہے، کیونکہ تم مسلمان سمجھتے ہو جو مارا جائے گا وہ شہید ہے، جنت میں چلا جائے گا، جسے جنت لینی آؤ میرے مقابل میں۔ علی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں جاؤں گا۔ جب پیغمبر نے کہا کہ من لہو، کون ہے جو جائے گا؟ علی کھڑے ہو گئے، میں جاؤں گا۔ فرمایا نہیں علی اجلس انت، آپ بیٹھیے۔ پھر دوبارہ پاک پیغمبر نے کہا تم میں سے کون ہے جو اس کے مقابل میں جائے گا؟ پھر علی کھڑے ہوئے، فرمایا نہیں علی آپ ابھی بیٹھے۔ پھر تیسری مرتبہ جب کھڑے ہوئے نا علی، تو پیغمبر نے کہا یا علی انہو عمرو بن عبد ود، علی یہ عمرو ہے۔ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ انا علی ابن ابی طالب، اگر یہ عمرو ہے تو میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ اور وہاں پہ علی نے جب مارا تھا نا عمرو بن عبد ود کو، غبار اڑ رہی تھی، جنگ ہوئی تھی بالآخر اور غبار اڑ رہی تھی، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایک مرتبہ علی کی تکبیر کی آواز بلند ہوئی، پیغمبر نے بلند آواز سے کہا قد قتلہ علی، علی نے عمرو کو مار دیا ہے۔ لضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ یا علی یا علی، یہ عظمت علی ہے، اس کا مقابلہ اور اس کی فضیلت میں کون برابری کر سکتا ہے؟ کہ جائے کہ کسی کو افضل کہا جائے جس کی ایک ضربت، اور وجہ بھی بیان کی کہ یہ علی نے اس اخلاص سے یہ ضربت چلائی ہے جس کی مثال اس کائنات میں نہیں مل سکتی۔ اور پھر باقی یعنی ہر جگہ پہ پاک پیغمبر نے موقع فراہم کیا کہ دوسروں کو جانے کا موقع دیا جائے۔ غزوہ ذات السلاسل میں بھی یہ وادی رمل مدینہ سے باہر ایک وادی تھی،
یہاں پہ بھی پاک پیغمبر نے موقع دیا تھا، پہلے دن ایک لشکر بھیجا تھا، 4000 کا لشکر ایک بزرگ کی سربراہی میں، وہ گئے اور داخل بھی نہیں ہوئے، واپس آ گئے، وادی میں نہیں داخل ہوئے۔ پھر دوسرے کو بھیجا، ایک بزرگ اور کو، 4000 کا لشکر، اور وہ بھی اسی طرح واپس آ گئے، داخل ہی نہیں ہوئے وادی میں، کیونکہ ان کو ڈرایا جاتا تھا، کہا جاتا تھا کہ اس وادی کے اندر تو بڑے جانور ہیں، درندے رہتے ہیں، وہ تو آپ کو کھا جائیں گے، آپ کہاں جائیں گے اندر؟ تو واپس آ جاتے تھے، یا رسول اللہ یہ تو بڑا دشوار گزار ہے، اندر نہیں جایا جا سکتا۔ جبرائیل نازل ہوئے، کہا یا رسول اللہ خدا فرما رہا اگر فتح چاہتے ہیں تو علی کو بھیجیں گے۔ موقع دیا گیا ہر کسی کو، اپنی شجاعتیں دکھاؤ، بھائی صرف علی تو نہیں ہے شجاعت کے دکھانے کے لیے، تم بھی دکھاؤ، تمہیں بھی موقع دیا گیا ہے۔ علی گئے، فتح حاصل ہوئی، ایک ہی رات میں، رات کو مولا علی جا کر کے سو گئے، وادی کے اندر داخل ہوئے، اور صبح نماز سے پہلے حضرت نے حملہ کیا اور ایک ہی حملے میں فتح کر لیا۔ پھر نار کرتے ہوئے قیدی 4000 کے قریب افراد قیدی بنائے، اور جبرائیل نے آ کر کے پاک پیغمبر کو سورہ عادیات پہنچائی کہ خداوند عظیم نے یہ علی کی فضیلت میں سورہ نازل کیا ہے۔ اور پاک پیغمبر نماز صبح کے بعد جو ہے اصحاب کو لے کر کے مولا علی کی استقبال کے لیے تشریف لے گئے کہ علی آ رہا ہے، آئے علی کے استقبال کے لیے۔ 3 میل مدینہ سے باہر جب چلے گئے نا، تو پیغمبر نے فرمایا جو مجھے علی کے آنے کی خوشخبری دے گا نا، میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ لوگ منتظر رہے، اور کسی نے آ کر کہا یا رسول اللہ میں غبار دیکھ رہا ہوں، لگتا ہے علی آ رہے ہیں۔ علی جب نزدیک آئے نا، دور سے دیکھا کہ پاک پیغمبر تشریف فرما ہے، علی سواری سے اتر دوڑتے ہوئے آئے، پاک پیغمبر کے قدموں میں گر گئے، پاک پیغمبر کے پاؤں کے بوسے دیے علی۔ یہ عظمت پیغمبر ہے کہ جس کے پاؤں کو علی چومتے ہو، کتنا برتر اور بزرگ ہونا چاہیے اس ہستی کو۔ لہذا یہ نام مقدس جب لیا جائے نا، درود پڑھا کریں ضرور، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ جب سنا تھا امام جعفر صادق علیہ السلام نے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج، ابو ہارون مکفوف ان کا ایک صحابی تھا، حضرت کا اندر صحابی تھا، کچھ دن نہیں آیا، جب آیا تو پوچھا، کہا یا ابن رسول اللہ خدا نے بیٹا دیا، میں اس لیے نہیں آ سکا۔ فرمایا نام کیا رکھا ہے؟ اس نے کہا میں نے نام محمد رکھا ہے۔ جب یہ سنا نا تو 3 مرتبہ اتنا جھکے نا زمین پر کہ قریب تھا کہ پیشانی زمین پہ ڈال۔ فرمایا اس نام مقدس پہ میں بھی قربان، میرے ماں باپ بھی قربان، تمام اہل زمین بھی قربان، تمام اہل آسمان بھی قربان۔ جس گھر میں یہ نام ہوتا ہے اس گھر میں رحمت صبح بھی برستی ہے، شام بھی برستی ہے۔ یہ ہے عظمت پیغمبر جن کی پہچان آل محمد کو تھی۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ آپ کو پاک پیغمبر کے سامنے کس طرح سے سر تسلیم ہونا چاہیے۔ حضور پاک ہو پھر ختم ہے، کوئی چیز باقی نہیں بچتی۔ علی آ کر کے قدم پہ گر جاتا ہے، پاؤں کے بوسے لیتے ہیں پیغمبر اکرم کے۔ پیغمبر نے اٹھایا، سینے سے لگایا، پیشانی کا بوسہ دے کر کے یہ جملہ ارشاد فرمایا، یا علی لولا ان اخاف علی امتی ان تقول فیک ما قالت النصارى فی عیسی ابن مریم، اے علی اگر مجھے اپنی امت سے خوف نہ ہوتا کہ تیرے بارے میں بھی وہی کہیں گے جو نصارہ نے عیسیٰ کے بارے میں کہا تھا، لقلت فیک مقالا، آج میں تیرے بارے میں ایسی باتیں بتاتا کہ تو جہاں سے گزرتا تیرے پاؤں کی مٹی اٹھا کر تبرک بنا لیتے لوگ۔ یہ عظمت علی ہے۔ پیغمبر فرماتے اگر تمہیں پتہ چل جائے عظمت علی کا تو علی کے پاؤں کی مٹی کو تم تبرک بنا لو، اپنی آنکھوں پہ لگاؤ اس خاک کو جہاں پر علی کے قدم پر۔ اور علی کی عظمتیں کیا ہو، معراج میں شب معراج پتہ چلا کہ علی کی عظمتیں کیا ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں ہر جگہ پر جہاں بھی میں گیا، بیت المقدس سے لے کر جہاں جہاں تک گیا، میں نے نام علی کو اپنے نام کے ساتھ لکھا ہوا تھا۔ ہر جگہ پہ، ہر آسمان پہ پہنچا فرشتوں نے مجھ سے علی کے بارے میں پوچھا۔ میں 4تھے آسمان پہ دیکھا کہ علی تشریف فرمائے، فرشتے طواف کر رہے۔ میں نے کہا جبرائیل علی یہاں پہ آئے ہیں؟ فرمایا نہیں علی نہیں ہے۔ کہا یہ کون ہے شکل علی میں؟ کہا فرشتوں نے خدا سے کہا تھا ہم علی کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، خدا نے ایک فرشتہ شکل علی میں خلق کیا ہے کہ ملائکہ علی کی زیارت کر سکے۔ اور نام علی پیغمبر فرماتے ہیں ہر جگہ پر میں نے نام علی، جنت کے 8 دروازوں پر میں نام علی اپنے ساتھ دیکھا ہے، لواء الحمد پہ دیکھا ہے،
میں نے عرش کے ستونوں پر نام علی اپنے ساتھ دیکھا ہے. کہا گیا نا کہ پاک پیغمبر نے فرمایا کہ سب سے پہلے میں جنت میں داخل ہوں گا. پھر ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ علی سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں. تو کسی نے سوال کیا یا رسول اللہ آپ نے ارشاد فرمایا ان الجنت محرمۃ علی الانبیاء حتی دخلتها ومحرمۃ علی الامم حتی دخلت امتی، کہ جنت انبیاء پہ حرام ہے یہاں تک کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں، امتوں پہ حرام ہے یہاں تک کہ میری امت جنت میں داخل ہو جائے گی. یا رسول اللہ وہاں پہ آپ نے فرمایا تھا کہ آپ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے، اب فرما رہے ہیں کہ علی سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے. فرمایا اس لیے کہ میرا خداوند عظیم نے قیامت کے دن ایک علم بنایا ہے جسے لواء الحمد کہا جاتا ہے، اور علی لواء الحمد اٹھانے والے امام یوم القیامت ہے، اور جو دنیا میں بھی امام ہے قیامت کے دن بھی امام ہے. علم والا پہلے داخل ہوا کرتا ہے جنت میں. یا علی یا علی. اور علی جب محشر میں ہوں خدا تعارف کروائے گا علی کا. کہا گیا پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ الرکبان یوم القیامہ ونحن اربعۃ، 4 لوگ ہیں جو قیامت کے دن سوار ہو کر کے محشر میں وارد ہوں گے. بی بی کو الگ سے خصوصیت کے ساتھ بیان کیا. مردوں میں سے فرمایا کہ 4 سوار ہوں گے جنت کے دن محشر کے دن. فرمایا میں علی البراق، اپنے براق کے اوپر میں سوار ہوں گا محشر کے دن. دوسرا اخی صالح، حضرت صالح علی ناقہ، اپنے ناقہ کے اوپر سوار ہو کر کے آئے گا. تیسرا امی حمزہ، میرا چچا حمزہ علی ناقتی علی ازبا، میرے ازبا نامی ناقہ کے اوپر سوار ہو کر کے آئیں گے. چوتھا علی ابن ابی طالب علی ناقت من نوکل جنت، جنت کا ایک خاص ناقہ تیار کیا جائے گا، علی اس ناقہ پہ سوار ہو کر کے جب محشر میں وارد ہوگا نا، جب علی کو دیکھیں گے انبیاء تو کہیں گے ما ھذا ملک الا ملک مقرب و نبی مرسل، کہ یہ ہستی یا کوئی ملک مقرب ہے یا نبی مرسل ہے. خدا کی طرف سے آواز آئے گی ینادی منادن من بطنان العرش، عرش کے اندر سے منادی کی آواز آئے گی ما ھذا ملک مقرب ولا نبی مرسل ولکنہ صدیق الصدیق الاکبر علی ابن ابی طالب. نہ کوئی ملک مقرب ہے نہ نبی مرسل ہے، یہ صدیق اکبر علی ابن ابی طالب ہے. یا علی یا علی. محشر میں پہچان کروائی جائے گی علی. اس طرح سے پاک پیغمبر نے مسلسل کوشش کی ہے علی کی پہچان کروانے ہر لحظہ میں، اور اس خاطر کہ علی سے محبت ابھر کر سامنے آ جائے. جن دلوں میں محبت علی پائی جاتی ہے وہ ابھر کر سامنے آئے. یہ ہستی ہے جس کی محبت کے اثرات ہے. حب علی یحون سکرات الموت، علی کی محبت موت کے سکرات کو آسان کر دیتی ہے. علی خود وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، مومن کو بشارتیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں. ابھی آخری سانس زندہ ہے، فرشتے آ جاتے ہیں رحمت کے، اسے دکھاتے ہیں وہ امیر المومنین موجود ہیں، تمہیں صرف یہ ایک پل ہے جسے پار کرنا ہے، رفقا تمہارے وہ موجود ہیں، آل محمد موجود ہیں. اس وقت عبد مومن کہتا ہے کہ دیر نہ کرو میری روح کو قبض کرنے میں جلد از جلد ان ہستیوں تک پہنچنا چاہتا ہوں جن کے نام کی تسبیح گنتا رہا ہوں پوری دنیا میں، جن کی محبت دل میں لیے رہا ہوں پوری دنیا میں. آخرت میں اس طرح سے بشارتیں دی جائیں گی. یہ فضیلتیں کہاں ملتی ہیں؟ جس کو بھی امام مانا گیا آل محمد کے بارے میں علاوہ، کیا وہ یہ ضمانت دیتا ہے کہ ہم مرنے کے بعد تمہارے ضامن ہیں، ہم مرنے کے بعد تمہیں بچانے کے لیے آ جائیں گے؟ وہ یہ نہیں کہتے، لیکن آل محمد یہ کہتے ہیں کہ تم فکر نہ کرنا، مرنے کے بعد ہم جو موجود ہیں ہم تمہاری شفاعت کریں گے، کب سے لے کر موت سے لے کر. ہم فرشتہ مرگ کو کہیں گے کہ یہ ہمارا چاہنے والا ہے. حارث حمدانی کو مولا امیر نے ارشاد فرمایا یا ہار حمدانی استبشر وبشر، تمہیں بشارت ہو اور دوسروں کو بھی بشارت دینا. لتعرفنی عند الممات وعند الصراط وعند الحوض وعند المقاصد. حارث حمدانی تم علی کو 4 جگہ پہ پہچانو گے، جب مرنے لگو گے، جب صراط پہ پہنچو گے، پل صراط پہ پہنچو گے، جب حوض کوثر پہ پہنچو گے، اور جب مقاسمہ پہ پہنچو گے تم علی کو پہچانو گے. علی ہر جگہ پہ موجود ہوں گے.
وہاں پہ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ فرق ہے امامت علی میں اور غیر علی میں. غیر علی کو امام مانیں گے وہ صرف دنیا میں تمہارا حاکم ہے، آخرت میں بچانے کا وعدہ نہیں کرے گا. علی وہ ہے کہ تم کو کہتا ہے کہ یہاں تو تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے ہماری محبت کا، پتہ تب چلے گا جب روح یہاں پر پہنچے گی تمہاری. یا علی، تب اس قدر و قیمت کا تمہیں اندازہ ہوگا کہ محبت علی کی عظمت کیا ہے. لہذا یہ خداوند عظیم کا شکر کا مقام ہے کہ علی کو اس سے دنیا میں بھیجا، اور اس سے بھی آگے جو شکر کا مقام ہے وہ محبت علی ہے جو ہمارے دلوں میں ڈالی. ہمیں نہیں پتا کہ یہ کب محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہوئی، کیونکہ جب سے ہوش سنبھالا ہے تب سے تو یہ محبت ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ روحوں کا سودا تھا، عالم الست. خداوند عظیم نے سب سے یہ سوال کیے تھے، ولایت علی، اپنی توحید، پیغمبر کی رسالت، سب سے سوال کیا تھا. کسی نے مان لیا اور کسی نے نہیں مانا. جس نے مانا تھا نا وہاں، وہ یہاں پر علی سے محبت کرتا ہے. نہ کوئی اضافہ ممکن، نہ کوئی کمی ممکن. علی کی محبت اگر دل میں ہے تو وہ باقی رہتی ہے، کبھی ختم نہیں ہوتی ہے. اور جو محب علی ہے ان میں اضافہ بھی ممکن ہے. ایک دن خود تخت پہ تشریف فرما تھے ظاہری خلافت میں، ایک شخص بیچ میں کھڑا ہوا مجمع کے، اس نے کہا یا امیر المومنین انی احبک، میں آپ سے محبت کرتا ہوں. آپ نے فرمایا لا تحبونی، تم مجھ سے محبت نہیں کرتے. اس نے پھر عرض کیا مولا میں آپ سے محبت کرتا ہوں. فرمایا نہیں تم محبت نہیں کرتے ہو. پھر جب کیا نا تو آپ نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ جو میرے محب ہیں نا، خدا نے ان کے نام لکھ کر کے مجھے دیے ہیں، تیرا نام ان محبوں میں مجھے نظر نہیں آتا ہے مجھ سے محبت کرنا. خداوند عظیم نے قرار دیا ہے محب علی. لہذا یہی وجہ ہے کہ پاک پیغمبر جو بار بار دکھاتے رہے کسی نے نہیں مانا. دلوں میں محبت نہیں پیدا ہو سکی مولا علی کی، ورنہ جس طرح سے فضائل مولا علی کے دکھائے تھے پاک پیغمبر، فرمائے بھی تھے دکھائے بھی تھے. غدیر میں دونوں کام کیے تھے پاک پیغمبر نے. عظمت علی دکھائی بھی تھی اور بتائی بھی تھی. 1,40,000 سے زیادہ تھے، نہیں مان سکے. لیکن وہ ویسے کرے نہیں جیسے لوگ جو دور تھے، یمن میں رہتا تھا، پیغمبر کو نہ دیکھا نہ سنا، اس نے علی کو مانا. آپ لوگ جو اتنے سال، ہر سال 1400 سال بعد میں آئے ہو، آپ نے کچھ نہیں دیکھا مولا علی کے حوالے سے. اور پاک پیغمبر مولا امیر کے اصحاب، کہا گیا جب میثم کو پھانسی دی گئی تھی کہ بیٹی نے کہا ماں اشد اجتہادک، علی کی محبت میں کتنا امتحان دے رہے ہو، سخت امتحان. کہا میرا امتحان کچھ بھی نہیں ہے، میں نے علی کو دیکھا ہے. امتحان ان کا ہے جو بعد میں آئیں گے اور علی کو مانیں گے. انہوں نے دیکھا تھا مولا علی کی عظمتوں کو، اس لیے ان کے دل میں محبت تھی، تو عظمت علی کو پہچانتے تھے کیونکہ دیکھا تھا. آپ نے دیکھا نہیں ہے. پاک پیغمبر نے بھائی کہا ہے آپ کو، کہا کہ میں بہت چاہتا ہوں کہ میں اپنے بھائیوں سے ملوں. صحیح مسلم میں روایت. اصحاب نے کہا السنا اخوانا کا یا رسول اللہ، ہم بھائی نہیں ہیں. فرمایا نا انتم اصحابی، تم میرے اصحاب، میرے بھائی وہ ہیں جو بعد میں آنے والے ہیں. الغر المحجلون، اور روشن پیشانیوں والے جو ہیں وہ میرے بھائی ہیں. یہ صحیح مسلم کے بالکل ابتدا میں یہ روایت ہے، باب الوضو میں ہے کہ پاک پیغمبر نے کہا کہ وہ میرے بھائی ہیں جو بعد میں آنے والے ہیں. اصحاب نے اصرار کیا، فرمایا تم بھائی نہیں، تم اصحاب، بھائی وہ ہیں جو بعد میں آنے والے ہیں، روشن پیشانیوں والے. خوش ہوں روشن پیشانیوں والے جن کا قائد علی ہے، قائد الغر المحجلین، کہ قیامت کے دن حوض کوثر پہ ان افراد کو جن کی پیشانیوں سے نور نکل رہا ہوگا، علی کی قیادت میں حوض کوثر پہ پہنچے. خدا بندہ صدقہ محمد و آل محمد ہم سے اس عبادت کو منظور